بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے کے اسلامک مسائل کے معزز ترین ساتھیوں، انشاءاللہ آج کتاب الایمان رؤیت باری کے بارے میں پارٹ نمبر 3 بیان کیا جائے گا۔ رؤیت باری کی 3 قسمیں تھیں: رؤیت فی المعراج اور رؤیت فی الدنیا اور رؤیت فی الآخرہ۔ پارٹ نمبر 14 کتاب الایمان میں رؤیت فی المعراج آ چکا ہے، اور پارٹ نمبر 15 میں رؤیت فی الدنیا کے بارے میں بحث ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج رؤیت فی الدنیا کے بارے میں معتزلہ اور خوارج کے جو دلائل تھے، ان دلائل کے جوابات آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل جے کے اسلامک مسائل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین کرام، معتزلہ اور خوارج کے چند شروط تھی کہ چند شرائط پیش کی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ بالا تمام شرائط عادیہ ہیں، لازمہ نہیں ہے۔ شرائط کیا ہے وہ آپ گزشتہ پارٹ کتاب الایمان پارٹ نمبر 14 میں دیکھ لیں۔ وہ تمام شرائط جو بیان کرتے ہیں وہ عادیہ ہے نہ کہ لازمہ، اس لیے کہ ان کے بغیر بھی رؤیت ممکن ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ دنیا میں رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اور ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں آپ کے دیدار کا خواہش مند ہوں۔ یہ اس بات پر صریح دلیل ہے کہ باری تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے۔ اس لیے اگر رؤیت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رؤیت محال ہے، بس اچانک درخواست کر بیٹھے، اس لیے اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ اس سے ناواقف تھے۔ جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی بات جائز اور ممکن ہے اور کون سی بات ناجائز اور ناممکن ہے، کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے، کس چیز کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رؤیت کے محال ہونے کا علم تھا تو ان کی یہ درخواست فعل عبث اور طلب محال ہوگی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان مذکورہ دونوں باتوں سے پاک تھے، معلوم ہوا کہ رؤیت دنیا میں بھی ممکن ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج آپ نے سنا رؤیت فی الدنیا کے بارے میں معتزلہ اور خوارج کے جو دلائل تھے، ان کے جوابات۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ رؤیت فی الآخرہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک آپ ہمارے چینل پر بنے رہے۔ اللہ حافظ۔